بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے جو ارکان ہیں، یعنی جس چیز پر نکاح کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ دو چیزیں ہیں، ایجاب اور قبول۔ ایجاب کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے بولے گا اس کو ایجاب کہا جائے گا، اور جو اس ایجاب کے جواب میں کچھ کہے گا اس کو قبول کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر لڑکا کہے کہ میں نے اتنے مہر کے عوض تم سے نکاح کیا یا تمہیں اپنے نکاح میں لیا، تو سامنے سے لڑکی اگر کہے میں نے قبول کیا، تو یہ ایجاب، پہلا قول جو ہے وہ ایجاب کہلائے گا، اور لڑکی نے جو کہا میں نے قبول کیا اس کو قبول کہا جائے گا۔ اب یہ ایجاب اور قبول نکاح کے ارکان ہیں۔ ایک مجلس میں ایجاب و قبول ہونا چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایجاب اور قبول کرنے والے ہیں ان کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے، ایک مقام پر ہونا ضروری ہے، اور مزید یہ کہ گواہوں کی شرط کا پورا ہونا ضروری ہے، اور گواہ جو ہے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ تو یہ ایجاب و قبول ایک مجلس میں گواہوں کی موجودگی میں اگر محل میں ہوگا تو یعنی جس لڑکی سے اس وقت جب نکاح کر رہے ہیں اس وقت نکاح جائز ہوگا، تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، یعنی نکاح صحیح منعقد ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں یہاں اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ لڑکے نے ایجاب کیا اور لڑکی نے قبول کیا، دونوں کی مجلس ایک ہی تھی، ایک مقام پر تھے اور گواہوں کی موجودگی میں، تو یہ نکاح ہو گیا، قاضی صاحب کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح اگر لڑکی پہلے بولی تو اس کا قول ایجاب کہلائے گا اور لڑکے نے قبول کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ بات وہی ہے کہ مجلس ایک ہو اور گواہ موجود ہوں۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکی نے اپنا وکیل مقرر کر دیا، جو عام طور پر ہمارے یہاں رواج ہے کہ لڑکی کسی کو اجازت دے دیتی ہے کہ آپ میرا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے مہر کے عوض کر دیں، یا اس سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ بیٹا ہم تمہارا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے مہر کے عوض کر دیں۔ وہ کہتی ہے میں اجازت دیتی ہوں، تو اس اجازت سے وہ شخص وکیل بن جاتا ہے، اور اب وہ جو بولے گا وہ لڑکی ہی کا قول کہلائے گا۔ تو لڑکی کا وکیل جو ہے یعنی وہ ایجاب کرتا ہے اور لڑکا سامنے سے قبول کر لیتا ہے۔ مجلس ان دونوں کی، وکیل کی اور لڑکے کی مجلس ایک ہونی چاہیے، اور گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوگا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اگرچہ لڑکی وہاں پر اب موجود نہیں ہے تو وہ لڑکی کا وکیل موجود ہے، تو گویا کہ لڑکی ہی موجود ہے، تو یہ ایک مجلس ہی میں قرار پائے گا۔ لڑکے نے اپنا وکیل بنایا ہے کسی شخص کو کہ بھئی میرا نکاح فلاں بنت فلاں سے کر دیں، فلانہ بنت فلاں سے اتنے مہر کے عوض، تو وہ اس لڑکے کا وکیل بن جائے گا، اور اب وہ جو بات کرے گا وہ لڑکے کی بات کہلائے گی، اس کی طرف سے کہہ رہا ہوگا، اور لڑکی سامنے سے قبول کر رہی ہے۔ تو وکیل نے کہا کہ میں نے اپنے موکل کا نکاح آپ سے اتنے مہر کے عوض کیا، سامنے سے لڑکی کہتی ہے میں نے قبول کیا، وہ دونوں وکیل اور لڑکی ایک ہی مجلس میں ہوں اور سامنے گواہ موجود ہوں تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ پانچویں صورت اس کی ہوتی ہے کہ دونوں ہی نہیں ہیں، لڑکا لڑکی ایک جگہ پر موجود نہیں ہے، ان دونوں نے اپنا ایک وکیل مقرر کیا ہے۔ جیسے وہ مکہ میں نکاح کرنا چاہتے ہیں یا مدینہ میں، لیکن اس وقت کوئی جانے کی صورت ان کے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے مکے میں موجود کسی شخص کو لڑکے نے بھی وکیل بنا دیا اور لڑکی نے الگ شخص کو وکیل بنا دیا، اور یہ دونوں وکیل وہاں پر ایک مجلس میں جمع ہوئے، اور انہوں نے گواہوں کی موجودگی میں ایک وکیل نے ایجاب کیا اور دوسرے وکیل نے یعنی لڑکے کے وکیل نے ایجاب کیا اور لڑکی کے وکیل نے قبول کیا، نکاح ہو جائے گا۔ یا اس کا الٹ کر لیں کہ لڑکی کے وکیل نے ایجاب کیا اور لڑکے کے وکیل نے قبول کر لیا، تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ یہ دونوں کی ایک ہی مجلس ہے، اور یہ دونوں وکیل جو ہیں، ایک وکیل لڑکے کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اس کا نمائندہ ہے، اور دوسرا لڑکی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، وہ اس کا نمائندہ ہے، تو ان کا قول لڑکے اور لڑکی کا قول لہٰذا منعقد ہو جائے گا۔ چھٹی صورت جو ہوتی ہے جس میں قبول کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک لڑکے اور لڑکی نے ایک ہی شخص کو وکیل بنا دیا۔ لڑکا امریکہ میں ہے، لڑکی ترکی میں ہے، اور پاکستان میں نکاح کرنا ہے، تو کیسے ہوگا؟ یہ تو دونوں کی مجلسیں الگ الگ ہیں اور نکاح تیسری جگہ پر ہو رہا ہے۔ تو اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے، پانچویں صورت، کہ وہ پاکستان میں دو بندوں کو دونوں الگ الگ وکیل بنا دیں اور وہ وکیل ایک مجلس میں بیٹھ کر گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں، تو نکاح ہو گیا۔ اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی ایک شخص کو گواہ بنا دیں، وہاں ایک شخص ان کا جاننے والا ہے، اس کو انہوں نے گواہ بنا دیا، لڑکی نے بھی اسی کو وکیل بنایا اور لڑکے نے بھی اسی کو وکیل بنایا، تو دونوں کی طرف سے یہ وکیل ہے۔ تو اب جب یہ کہے گا کہ میں نے فلاں بن فلاں کا نکاح اتنے مہر کے عوض فلانہ بنت فلاں سے کر دیا، تو نکاح ہو گیا، اب قبول کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف سے یہی
نمائندہ ہے دونوں کا، تو بس وہ ایک یہ جملہ بول دے گا کہ میں نے فلاں کا نکاح فلاں سے اتنے مہر کے عوض کر دیا، تو یہ ایجاب بھی ہو گیا اور قبول بھی ہو گیا، اس میں قبول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں الگ الگ اسٹیشنز پر ہوں اور ان کا نکاح کر دیا جائے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو وکیل بنا دیا، اب وہ ظاہر ہے اکیلا بھی ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجلس وہ جہاں ہے وہاں پر بس 2 گواہوں کی موجودگی میں جب وہ یہ بات کر دے گا تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ویڈیو پہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلی فون پر نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر الگ الگ مقامات پر ہیں، مجلس ایک نہیں ہے لڑکے لڑکی کی، تو وہ وکیل بنا سکتے ہیں جہاں پر لڑکا ہے۔ لڑکا اگر باہر ہے، لڑکی پاکستان میں ہے، تو وہ لڑکا باہر سے اپنا کوئی وکیل یہاں پاکستان میں مقرر کر دے، اس کو اختیار دے دے، تو وہ ایجاب کر لے گا، لڑکی قبول کر لے گی تو نکاح ہو جائے گا۔ یا لڑکی بھی وکیل بنا رہے اور لڑکا باہر سے کسی کو وکیل بنا لے، یہ دونوں الگ الگ وکیل کر لیں اور وہ وکیل ایک مجلس میں گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں گے تو دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں پھر یہ تمام صورتیں ہیں نکاح صحیح کے ہونے کی، جس میں بعض اوقات جو ہے دونوں اصیل ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی موجود ہے، وہ خود ہی بات کر رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے وکیل آ جاتے ہیں، ایک طرف سے وکیل ہوتا ہے، ایک طرف سے جو نکاح کر رہا ہے اصیل وہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے دونوں طرف سے الگ الگ وکیل ہوتے ہیں، اور آخری صورت یہ ہے کہ دونوں ایک ہی بندے کو اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں اور وہ صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلاں بن فلاں کا نکاح اتنے مہر کے عوض فلانہ بنت فلاں سے کیا، تو نکاح ہو جائے گا، قبول کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ ساری باتوں کا اس میں جواب ہو گیا کہ ویڈیو کال پہ بھی نکاح کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور ٹیلی فون پہ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ وکیل بنا دیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔